بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، ہم 7واں وقت پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور درود شریف پڑھنے کے خاص مواقع جو سنت سے ثابت ہیں گے وہ ہے نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کی نبی پہ درود بھیجے، یعنی التحیات کے بعد، اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرنا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ اب وسیلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے وسیلہ، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اللہ کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسے مسلم کی روایت ہے۔ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد اللہم رب ھذی دعوت التامہ، تو اس میں جو وسیلے مانگتے ہیں ہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مقام خاص جنت کا جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، اور میرے لیے جو وسیلے کی دعا مانگے گا اس کو میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ وسیلے کا مقام جس کا حدیث مبارکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پتہ چلتا ہے گا کہ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور وہ اذان کے بعد کی دعا میں شامل ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا حکم ہے۔ یہ حکم عام ہے کہ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، لا تتخذوا قبری عیداً، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، عید کی جگہ نہ بناؤ، جشن منانے کی جگہ نہ بناؤ، اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ۔ قبرستان میں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے گا، عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے گا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کو سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ سلام بھیجیں درود و سلام وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اس طرح جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت درود بھیجنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعے کے روز مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی بھی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے گا ابو داؤد کی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دیے، اور احادیث مبارکہ کی دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے گا کہ شہداء کے جو جسم ہے وہ بھی زمین کی مٹی نہیں کھاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے یہ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جائے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا بھی حکم ہے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے آدمی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی،
جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کے شایان شان حمد و ثنا بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ اسی طرح گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے درود پڑھنا بھی مسنون ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے گناہ جو ہے جس طرح 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح 10 گناہ بھی مٹ جاتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ اور تکلیف، مصیبت اور رنج و غم کے موقعوں پر درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کتنا درود پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعاؤں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تم زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب تعالیٰ نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ تمہارے سارے دکھوں غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے، یعنی اس کو کنجوس کہا گیا ہے کہ اس نے درود پڑھنے میں بھی کنجوسی دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کی دعا نہ بھیجی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طریقے سے جب مسجد سے نکلتے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے، جس طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ دعا نماز کے اختتام پر پڑھنا چاہیے۔